السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جنات کی دنیا اور میرا نام ہے راؤ محمد طلحہ۔ ناظرین، آج کے ٹاپک ہم شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو پورا واچ کریں اور لائک بھی کریں۔ ہم چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ تو مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آج کا سوال یہ ہے کہ جنوں اور شیطانوں کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے، اس کی وضاحت فرمائیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جی، آپ کا سوال ہے جنوں اور شیطانوں کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے۔ اس بارے میں قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر چند ایک چیزیں ملتی ہیں، باقی قطعی طور پہ مکمل طور پہ ان کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے، اس بارے میں قرآن و حدیث کے اندر اس اسلام کے اندر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، سوائے چند چیزوں کے کوئی بات جو ہے نا وضاحت کے ساتھ نہیں ملتی۔ باقی تجرباتی مشاہداتی باتیں ہیں جن کے بارے میں ہم قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ حقیقتاً ان کی صورت، ان کی شکل ایسی ہوتی ہے۔ عام طور پہ مشہور یہی ہے، ذہنوں میں بھی یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جنات جو ہے وہ بڑے خوفناک ہوتے ہیں، ان کی شکل جو ہے وہ ڈراؤنی ہوتی ہے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کوئی واضح بات نہیں کہی جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ واقعتاً وہ ڈراؤنی شکل والے ہوتے ہیں یا کہ یہ صرف خام خیالی ہے۔ قرآن مجید میں 23ویں سپارے میں سورہ صافات میں آیت نمبر 64 اور 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک یہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اور اس کے بے شک یہ ایک ایسا درخت ہے جو کہ جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اور اس کے خوشے، اس کی شاخیں ایسی ہیں جیسے کہ شیطانوں کے سر ہوں۔ تو یہاں سے شیطان کے سر کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا سر کیسا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 179 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جہنم کے لیے ہی پیدا کیے ہیں۔ ان کے کان ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، لیکن وہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں، ان سے وہ سنتے نہیں، ان کے دل ہیں، ان سے وہ سمجھتے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں غفلت میں پڑے ہوئے۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ جنات کے کان بھی ہوتے ہیں، اور جنات کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، اور جنات کے دل بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت نہیں بیان کی کہ وہ ان کا دل کیسا ہے، ان کی آنکھیں کیسی ہیں، تو ان کے کان کیسے ہیں۔ ان چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی وضاحت نہیں کی۔ اتنا بتا دیا کہ جنات کے کان بھی ہوتے ہیں، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، دل بھی ہوتا ہے، اسی طرح سر کا بھی ذکر ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ صافات کی آیت نمبر 64 اور 65 کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کا جو ہے شیطان کا جو ہے نا سر بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ شیطان اور جن، کیونکہ
شیطان کا تعلق بھی جنوں میں سے ہے، شیطان کا تعلق بھی جنوں سے ہی ہے، کیونکہ شیطان بھی اس کی اصلیت جو ہے وہ کیا ہے؟ جن ہے۔ تو اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازوں کے اوقات جو ہے وہ بیان کی، لمبی حدیث ہے، تو آخری ٹکڑا اس کا یہ ہے کہ صبح کی نماز کا وقت جو ہے نا طلوع فجر سے، یعنی کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے، صبح کی اذان ہوتی ہے، اس وقت سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک، سورج نکلنے تک جو ہے نا نماز کا وقت ہے۔ جب سورج نکلنا شروع ہو جائے تو اس کے بعد کچھ دیر تک، مطلب سورج کے مکمل نکلنے تک جو ہے نماز نہ پڑھو، کیونکہ اس وقت سورج جو ہے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اس لیے نماز پڑھنا منع فرمایا۔ تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ شیطانوں کے سینگ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا۔ باقی جو ہے وہ ساری خام خیالی جو ہے نا وہ ایسے ہی بناوٹی باتیں ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے جنات اور شیاطین کا جو شکل و صورت ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھا سنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ نے پوری ویڈیو واچ کی ہے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔